والصلاة والسلام على من أرسل إلينا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد. ذی وقار علماء کرام، محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے آخری اور محبوب رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا اور دنیا تے بھیجن تو بعد اور مبعوث فرماون تو بعد اللہ نے اپنے نبی دے ذمے بہت بڑی ذمہ داری رکھی ہے. اس ذمہ داری دے نال دیاں ملدیاں جلدیاں ذمہ داریاں سابقہ نبیاں تے رسولاں نو بھی اللہ نے دتیاں، اور انہاں دے بارے ساڈا ایمان ہے کہ انہاں اپنیاں ذمہ داریاں پوریاں نبھا دتیاں.
ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی اللہ نے جیری ذمہ داری عطا کی تھی، ساڈے نبی نے بھی بخوبی وہ ذمہ داری نبھائی اور پوری کی تھی۔ البتہ انبیاء دی ایک طویل 1.25 لاکھ دے لگ بھگ تقریباً جماعت ہے، انہوں نے اپنیاں ذمہ داریاں پوریاں تے کیتیاں، پر جس انداز نال ساڈے نبی نے ذمہ داری ادا کی تھی اور پوری کی تھی، اردو میں شروع ہو جاؤ، ٹھیک ہے اردو میں ہو جائے گا، نہیں بس ٹھیک ہے، اردو میں کوئی مسئلہ نہیں، میں بیسیکلی ہوں اردو سپیکر بیان کے لیے، لیکن وہ لوکیشن ایریا کے حساب سے پھر میں نے پنجابی سرے کی شروع کر دیے، ٹھیک ہے۔ سابقہ نبیوں نے جو ذمہ داری نبھائی اور پوری کی، اس میں بھی شک شبہ نہیں، جس انداز سے ہمارے نبی نے ذمہ داری نبھائی ہے، اس کی مثال 14 طبق میں نہیں مل سکتی۔ ایک اور بات، پچھلے نبیوں کے پاس ایریا اور علاقہ محدود تھا، بات سننی ہے ذرا، بڑی اہم سی بات کر رہا ہوں، ایریا اور احاطہ اور علاقہ محدود تھا، لیکن ان کی عمریں لمبی تھیں، انہوں نے اس طویل عمر میں محدود علاقے میں اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی، پر ہمارے نبی کا کمال دیکھیے، علاقہ لامحدود، مکہ نبوت کا صرف محور نہیں بنا، مدینہ، طائف نہیں، عرب، عجم، 14 طبق کی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے اللہ نے نبی کے ذمے لگا دیا۔ میرے پیغمبر وہ وقت کے اعتبار سے ان کی عمریں پچھلے نبیوں کی زیادہ تھیں، ایریا تھوڑا تھا، میرے پیغمبر میں نے تیرا ایریا اتنا طویل کر دیا ہے، لوکیشن اور جگہ تیری اتنی بڑھا دی ہے، اور میں نے اعلان کر دیا کہ پوری کائنات میں میرے محمد کی نبوت کا سکہ چلے گا۔ اتنا ایریا بڑا، لیکن پچھلے نبیوں کی عمریں بڑی تھیں، تجھے میں نے صرف 23 سال دیے، کہ میرے پیغمبر جو نوح پیغمبر نے 950 سال کام کیا، وہ کام بھی حق تھا، لیکن میرے محمد الرسول اللہ وہ 950 سال کام کرتا، میرا پیغمبر تو نے 23 سال میں اس سے بڑھ کے کام کر کے دکھانا ہے۔ ہمارے نبی نے وقت تھوڑا، علاقہ زیادہ، اس میں اپنا کمال دکھایا اور ایسی ذمہ داری نبھائی، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب آئیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے ذمہ داری رکھی کون سی تھی، ذمہ داری دی کون سی تھی کہ میرے پیغمبر یہ ذمہ داری آپ نے نبھانی ہے، وہ ذمہ داری کون سی ہے؟ آئیے میں آپ کو قرآن کے حوالے سے چند باتیں پیش کرتا ہوں جی۔ اللہ اکبر، 4 پارہ ہے، اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، او کائنات والو، میں نے تم پر
بڑے احسانات کیے، بڑی نعمتیں تمہیں عطا کی. کتنی نعمتیں. اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. او کائنات والو، اگر تم میں اللہ کی دی جانے والی نعمتیں اور اللہ کی طرف سے کیے جانے والے احسانات ان کو شمار کرنے لگو، ان کی کاؤنٹنگ کرنے لگ جاؤ، گنتی شروع کر دو بھئی اتنی نعمتیں ہو گئیں. اللہ فرماتے ہیں لا تحصوها. تم سارے مل کے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں. اور اتنی نعمتیں چھوڑو، ایک نعمت اللہ کی کوئی بھی لے لو. مثلا یہ زبان بھی اللہ کی نعمت ہے نا. نعمت اس زبان والی جو اللہ کی نعمت ہے، اس سے ہم نے کتنی بار فائدہ اٹھایا. اس ایک نعمت سے جتنے فائدے اٹھائے بندہ وہ فائدے بھی شمار نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے نا، ساڑھے بس دی گل ہے نہیں. فرمایا لوگوں میں نے بڑی نعمتیں کی ہیں تم پر، لیکن سنو میں نے جتنی بھی نعمتیں کی ان ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد کسی ایک موقع پر بھی میں نے یوں نہیں کہا او ہرنولی کے مسلمانہ، او میاں والی کے مسلمانہ، او پاکستان کا، عجم کا یا عرب کا کوئی بندہ، اے فلاں بندہ میں نے تجھے وہ نعمت دے کے تیرے اوپر احسان کیا ہے. حالانکہ یہ اللہ کے احسانات ہیں. اللہ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، آنکھیں بھی نعمت، کان بھی نعمت، زبان بھی نعمت. بڑی اللہ رب العزت نے اس 5-6 فٹ کے اندر مشینریاں چلا رکھی ہیں، قدرت کے اللہ نے کارخانے چلا رکھے ہیں، لیکن کسی ایک موڑ پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا اے میرا بندہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا ہے. اور لیکن یاد رکھو ایک موقع ایسا آیا جس موقع پہ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. او بندیوں سن لو، میں اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. اے رب کریمہ اتنے احسانات اور بھی تیرے ہیں، تو نے کسی احسان کے موقع پر یہ نہیں کہا کہ میں نے احسان کیا ہے. اب تو کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لقد لقد لقد، مجھے البتہ تحقیق، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، یہ نعمت دے کر میں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا. اے رب کریمہ کون سا احسان ہے؟ فرمایا سن لو لوگو، میں نے محمد کریم کو تمہارے اندر بھیجا، یہ میں اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے. اللہ اکبر. توجہ جی. فرمایا سنو لوگوں، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو مبعوث فرمایا. اور پھر فرمایا سنو لوگوں، میرے محمد کے سر پر جو ذمہ داری میں اللہ نے رکھی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیات
اور لوگوں میرے محمد الرسول اللہ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے. کیا پڑھ کے سنائے؟ قرآن. اللہ قرآن کیوں پڑھ کے سنائے؟ اللہ فرماتے اس لیے کہ قرآن کی ابتدا میں، قرآن کے شروع میں ہم نے اعلان کیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن ہدن للمتقین. اور لوگوں سن لو، میں نے محمد الرسول اللہ کو جو ذمہ داری دی کہ قرآن پڑھ کے سنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اگر تمہیں سنایا جائے تو تمہیں ہدایت ملے گی، اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ہدایت دے سکے، جس کے ذریعے سے ہدایت مل سکے. صرف ایک ہی کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے سے اللہ رب العزت بندوں کی ہدایت کے فیصلے فرماتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور لوگوں اگر ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں اس قرآن کی وجہ سے، اگر قرآن کو بندہ تھام لے، قرآن کو بندہ پڑھنا شروع کر دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ پاک اس کے لیے ضرور ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. اس لیے میرے محمد الرسول اللہ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی. اے میرا پیغمبر ان کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا. شان قرآن، شان قرآن. یاد رکھیے گا، قرآن ہی وہ چیز ہے جس سے ہدایت مل سکتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے بندے کو ایمان نصیب ہوتا ہے، اور جس میں ایمان آ جائے سمجھو امن آ گیا، امن آ جائے تو سمجھو اتفاق پیدا ہو گیا. قرآن سے تفرقہ نہیں آتا، قرآن سے اختلاف نہیں آتے، قرآن سے گروہ بندیاں نہیں ہوتی، قرآن سے فرقہ واریت نہیں پھیلتی. اللہ کی ذات کی قسم ہے، قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے جس سے اللہ رب العزت امن عطا فرماتا ہے، اتحاد عطا فرماتا ہے. میں دلیل لیتا ہوں آپ کو، مشہور آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا، او لوگوں پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ میری طرف کریں جی. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. مفسرین نے لکھا ہے، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے بِحَبْلِ اللَّهِ اے القرآن، یعنی بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ نے ایک رسی لٹکائی ہے آسمانوں سے، اور فرمایا وَاعْتَصِمُوا، اس رسی کو چمٹ جاؤ. وہ کون سی رسی ہے؟ فرمایا وہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ نے یہ قرآن اسی لیے نازل کیا ہے، اسی پر آ کر جمع ہو جاؤ. اور فرمایا وَلَا تفرقوا، فرقے میں نہ پڑھو، یا یوں کہہ دو وہ جہاں پر یہ تعلیلیہ ہے وہ تفسیریہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم جمع ہو جاؤ قرآن پر. وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کی تشریح ہو رہی ہے جب تم جمع ہو جاؤ گے تمہارے فرقے مٹ جائیں گے، تفرقے ختم ہو جائیں گے. اے حیاتی ہے، اے ممتی ہے، اے اشاعتی ہے، دیوبندی ہے، اے اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، سارے تفرقے مٹ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے قرآن پہ متحد ہو جائیں. جب قرآن پہ متحد ہو جائیں گے سارے اختلافات مٹ جائیں گے. اور یاد رکھیے گا قرآن یہ اللہ کی وہ واحد کتاب ہے جو
سب سے پہلے جس چیز کا نعرہ لگاتی ہیں وہ کون سا نعرہ ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم تو یہ پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تیری نفی تیرا اس بات، تیری نفی کیا مطلب؟ تو جس وقت کہتا لا الہ، نفی کر رہا ہے کہ کوئی الہ نہیں۔ لا الہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی الہ نہیں۔ پیچھے لا آیا، آگے الہ آیا، کوئی الہ نہیں۔ تیری نفی الا اللہ، ایک کو اللہ بچ گیا۔ الہ بننے کے لائق صرف ایک ذات بچ گئی، اس لیے کہتا ہے شاعر تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لات، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا سنو، میرے پیغمبر کی پہلی ذمہ داری ہے قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا۔ فضائل کی کتابیں پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے اگر صحیح روایات ہوں۔ بات سمجھو ذرا، فضائل کی کتب لٹریچر مواد پڑھنے میں حرج کوئی نہیں بشرطے کہ صحیح روایات ہوں، موضوع اور ضعیف روایات نہ ہوں تو پھر پڑھنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ ہدایت ملتی فضائل سے ہے، اللہ کی قسم یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے، یہ کوئی فارمولہ نہیں۔ ہدایت کا اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ اس قرآن کو عام کرو، اس قرآن کو گھروں میں عام کرو، اس کے دروس آپ کے پاس تو علماء موجود ہیں۔ میں جو عوام ساتھی بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، لازمی نہیں ہوتا بھئی آپ ہر پروگرام پہ حلوہ شریف بنائیں، یہ تو بتی لوگوں کا کام ہوتا ہے بھئی کھانے پینے کے لیے جمع ہو جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ طعام کا، کھانے پینے کا، ریفریشمنٹ کا بندوبست کریں، نہیں، خالص اللہ کے لیے۔ دو بندے بھی آ گئے نا، اللہ اس کی ایسی برکتیں دکھائے گا کہ تمہاری نظریں دیکھ دیکھ کے حیران ہوگی، یا اللہ دو بندے آئے تھے ایسی برکات آ گئی۔ تے مسجد بھری ہو، بیٹھک بھری ہوئی ہو اور گھرانہ بھرا ہوا ہو، لوگ آئے بیٹھے ہوں، درس قرآن ہونے کے بعد سارے آئے کس لیے ہیں جی؟ منہ دکھانے کے لیے، حلوہ کھانے کے لیے، چائے وغیرہ جو چیز ہے انتظام اس کے لیے ہے۔ ککھ بھی فائدہ نہیں ہونا۔ فائدہ تب ہوگا جب چند بندے ہوں پر ہوں مخلص۔ اچھا ایک بات بتاؤ، پوری دنیا پہ، اب پوری دنیا سے مراد ہمارا یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ، ادھر سے ایران، ادھر افغانستان، یہ جو قریب قریب کے ممالک ایشیا کے ہیں، ان میں اب رات ہے کہ دن؟ رات ہے نا، رات کا ٹائم ہے نا۔ اچھا یہ رات کب تک رہے گی؟ صبح تک، ٹھیک ہے۔ صبح کتنے سورج نکلیں گے اس کو روشن کرنے کے لیے؟ کتنے؟ اس کا مطلب ہے سورج ڈیلی ہمیں کہتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے جو ہمت کرتا ہے اور روشنیاں آ جاتی ہیں، ایک بندہ ہوتا ہے جو انقلاب لاتا ہے۔ اپنی گھرانوں میں ایسے بچے، ایسی بچیاں، ایسے مرد، ایسی عورتیں، ایسے میل اینڈ فیمیل ایسے پیدا کرو، ان کی ایسی تربیت کرو جو انقلاب لائیں۔ اور ان کا انقلاب کس چیز سے آئے گا؟ اللہ کے قرآن سے آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ فرمائے یتلو علیہم آیاتی
اے میرا پیغمبر آپ کے ذمے ہے قرآن کی تلاوت کرنا، لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا، پتھر لگتے رہے پر قرآن نہیں چھوڑا، بھرے مجمع میں بیٹیوں کو طلاقیں مل گئیں پر قرآن نہ چھوڑا، لوگوں نے گالیاں دی پر قرآن نہ چھوڑا۔ اور لوگوں سن لو، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہر ممکن کوشش کی اللہ کا قرآن سنانے کی، حتیٰ کہ لوگوں نے ملک بدر کر دیا، وطن بدر کر دیا، وطن سے نکال دیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ برداشت کر لیا پر اللہ کا قرآن نہ چھوڑا۔ اور آخری وقت، جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا آخری دنوں کے اندر، ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی۔ او لوگوں سن لو، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تم پکڑ لینا۔ تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان دو چیزوں کو اپنے سینے سے لگا لینا، پھر یاد رکھو کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز میں محمد کا طریقہ ہے۔ نبی ہمیں یہ تحفہ دے کے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس تحفے کو، تحفہ کسی کا بھی ہو تو بندہ قبول کر لیتا ہے۔ پھر محسن انسانیت، ساری کائنات سے افضل شخصیت کا دیا ہوا تحفہ، اس کو بندہ الماری شوکیس لاکر میں رکھ دے اور بندہ جو ہے اور کتابوں کے پیچھے بھاگے، اللہ کی قسم ہے یہ بندہ ذلت کے علاوہ اس کے مقدر میں اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے پیغمبر کی پہلی ذمہ داری کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا۔ اور دن کے وقت اللہ کے نبی پڑھ پڑھ کے سناتے تھے لوگوں کو۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت مجھے بھی سنایا کر۔ یار کیسی مٹھاس ہوگی محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک میں۔ اللہ کہتا ہے سونیا اساں تیرے سنن دے مشتاق ہاں، سانو بھی شوق ہے تیرے قرآن سنن دا۔ میرے پیغمبر لوگوں کو سناتے ہو، مجھے بھی سنایا کر۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا رات کا کچھ حصہ کھڑے ہو جایا کر، میرے سامنے بھی پڑھ پڑھ کے مجھے سنایا کر، میں اللہ بھی بڑا خوش ہوتا ہوں تیرا قرآن سن سن کے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ہم بھی قرآن سن سن کے خوش ہوا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ کوشش کرو گے نا؟ فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں کو سنا دے میرا قرآن، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری چیز وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اے میرے پیغمبر ان لوگوں کو قرآن کی تشریح بھی سمجھا دے، صرف تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، وہ بھی سنا ان کو۔ اور میرے پیغمبر ان کو قرآن کے مسائل، قرآن کی تشریح اور توضیح کر کر کے ان کو سنا تاکہ ان کو قرآن کی سمجھ آ جائے۔ لیکن یاد رکھو آج ہم دنیا کی ساری کتابیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، انگلش بھی ٹینسز وغیرہ سیکھتے ہیں پھر جا کے پڑھتے ہیں، یا سائنس سبجیکٹ ہے یا میتھمیٹکس ہے یا اینی ون کوئی بھی سبجیکٹ ہے، جب بھی ہم پڑھنے لگتے ہیں تو ہم اس کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ یہ فارمولہ ہے کیمسٹری کا، یہ لا ہے فزکس کا، بایو میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، فلاں فلاں لکھی ہوئی ہے، کمپیوٹر بکس میں یہ چیزیں ہیں، یہ فلاں فلاں کام ہوتے ہیں۔ یہ ساری کتابیں ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں، پر ایک قرآن بیچارہ ہمارے گھروں میں پڑھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم سمجھنے کو تیار کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں۔ بچپن کے اندر ایک بڈھی ماں سے محلے کے اندر قرآن پڑھ لیا، یا چند سو یا چند ہزار روپے دے کر قاری صاحب سے ٹیوشن پہ قرآن پڑھ لیا، ناظرہ ختم ہو گیا قرآن،
قرآن، ہم نے سمجھا ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، اور انگلش 1 to پریپ کلاس سے لے کر 1 کلاس سے لے کر پی ایچ ڈی کرتے وقت تک انگلش کو نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں اجے بھی میں فائنل نہیں پہنچا، ابھی بھی میں نے اس میں اسپیشلائزیشن نہیں کیا، ابھی بھی میں نے اپنا پیک پوائنٹ پہ نہیں پہنچا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، قرآن کو صرف اتنا سا ٹائم کے بچپن میں ناظرہ پڑھ لیا اور یہ سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، بندیو تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تمہیں تالے لگ چکے ہیں، امالا قلوب اقفالها، تمہارے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں، تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ قرآن پڑھو گے تو شیطان کے حملے سے بچے رہو گے۔ اللہ، اب سنو جی، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، یہ 5واں پارہ ہے، سورۃ نساء ہے، غالباً آیت نمبر 113 ہوگی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، توجہ کرو ذرا توجہ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، توجہ کرو ذرا توجہ، میں بات سمجھاؤں گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے میرے پاک پیغمبر، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، پہلے بتا دیا کہ پیغمبر پر اللہ کا خصوصی فضل اور اللہ کی خصوصی رحمت ہوتی ہے، یہ بتا دیا۔ اگر یہ نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ توجہ، فرمایا لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اے میرا پیغمبر، ایک طائفہ، ایک گروہ، وہ پوری ہمت اور پوری کوشش کر کے اپنا ساری صلاحیتیں صرف کر چکا تھا اس لیے کہ تمہیں اس راستے سے ہٹا دے۔ بات سمجھو ذرا، میں ایک بات سمجھاؤں گا بڑی اہم سی۔ میرے پیغمبر، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ایک گروہ ایسا ہے جو پورے ہم اور پوری کوشش کے ساتھ تل چکا تھا تجھے راستے سے ہٹانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ فرمایا وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، وہ تیرا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، انہوں نے کوئی تیرا نقصان نہ کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کیوں نقصان نہ کیا؟ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، سونیا وہ ضرور تیرا کچھ بگاڑ لیتے اگر میرا فضل نہ ہوتا۔ مولا تیرا فضل کیا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، میرے پیغمبر تجھے یہ قرآن جو ہم نے دیا ہے نا، یہ قرآن ہی کی برکت ہے کہ دشمن کا وار ضائع چلا گیا، تیرا کوئی نقصان نہ ہو سکا اس قرآن کی برکت سے۔ یاد رکھو، تمہارے سامنے کوئی کتاب پیش کرے، کوئی روایت پیش کرے، کوئی دلیل پیش کرے، اگر قرآن کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو چمٹ جاؤ گے، اللہ رب العزت کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے پیغمبر اس قرآن کے ذریعے سے ہم نے وہ بہت ساری باتیں آپ کو سکھا دی جن کا آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، قرآن کی وجہ سے ہم نے تمہیں سکھا دی، اور مزید آپ کے ارد گرد قرآن کی برکت سے ایک حصار بن گیا، چار دیواری بن گئی میرے پیغمبر، دشمن آپ کا نہ بگاڑ سکا۔ اے ہرنولی کے مسلمانوں، یاد رکھو یہی فارمولہ پوری امت کے لیے ہے، اس قرآن کا حصار، اس قرآن کے حصار میں آ جاؤ، سرائکی چادن اس چھپر تلے آ جاؤ، اے چھپر تلے آ جاؤ، کوئی اہن، کوئی ژالہ باری، کوئی تیز جھونکے، کوئی بارش، کوئی کسی قسم کی طوفانی ہوا
تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. اسے چھوڑو گے اللہ کی قسم ایسے جھونکے آئیں گے, کبھی کون سی جھوٹی روایت, کبھی کون سی موضوع روایت, کبھی کون سی من گھڑت بات, وہ باتیں آئیں گی تو میں پتہ ہی نہیں چلے گا بھائی یار اس کو میں جواب کیا دوں. یہ تمہارے پاس ہتھیار ہوگا نا تو پھر اس کو ایسا دندان شکن جواب دو گے کہ دشمن منہ موڑ کے بھاگ جائے گا, تمہارا نہیں کچھ بگاڑ سکے گا. سمجھ آئی گل نہیں؟ کڑوی باتیں تو نہیں ہو رہی میری ہیں جی؟ ماشاء اللہ. اچھا اچھا چلو ماشاء اللہ ماشاء اللہ, تمہاری محبت ہے جی, تمہاری محبت ہے. فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے, قرآن سنا دے اور قرآن سمجھا دے, اور یاد رکھو میرا یہ دعویٰ انشاءاللہ 100% ایکوریٹ ایگزیکٹ دعویٰ ہے کہ اس وقت اگر آپ کو یہ قرآن کھلے واضح واشگاف الفاظ میں بیان کرنے والی جماعت ملے گی تو صرف اشاعت التوحید ہی ملے گی بس, اور کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. کہیں جاؤ گے, میں فضائل اعمال پہ تنقید نہیں کر رہا, یاد رکھو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. کہیں جاؤ گے فضائل کی کتاب ملے گی, کہیں جاؤ گے فیضان کی کتاب ملے گی, ہاں تو کہیں جاؤ گے 14 ستارے ملیں گے. پتہ ہے 14 ستارہ نہیں پتہ؟ اللہ دے بندے ہو, سین چے فیضان تے شین چے نے 14 ستارے. ہاں پتہ ہوں, سمجھ آئیے؟ ہاں 14 امام 12 امام ہوندے نا جی, انہاں 14 ستارے نہ رکھے. ٹھیک ہے, تو بھائیو انہوں نے سمجھا 14 ستاروں سے ہدایت ملے گی, کچھ نے سمجھا فیضان بس تو اس سے ملے گی ہدایت, کسی نے سمجھا کسی اور فضائل کی بک سے ملے گی. اللہ جو خالق کائنات اور بنانے والا ہے, جس نے یہ 5-6 فٹ کی مشینری بنائی ہے نا, وہ بہتر جانتا تھا, اسے پتہ تھا. اور یاد رکھو کوئی بھی فیکٹری, کوئی انڈسٹری, کوئی ادارہ جب کوئی پروڈکٹ بناتا ہے نا, کوئی پروڈکٹ لانچ کرتا ہے بناتا ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتابچہ دیتا ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے یوزرز مینول, ہوتا ہے نا لکھا ہوا, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے گائیڈ بک, یا اپنے الفاظ میں اس پہ لکھا ہوتا ہے استعمال کیسے کرو, اپنی سرکی میں اردو میں اس پہ یہ ریٹن میں ہوتا ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر جو بندہ وہ پروڈکٹ خریدتا ہے نا, وہ چیز خریدتا ہے, مشینری لیتا ہے, پھر وہ اگر اس بک کو, اس کتابچے پمفلٹ کو پڑھ کے اس مشینری کو استعمال کرتا ہے تو پورا فائدہ اٹھا لیتا ہے. تو جو کہنا ہے چھڈو اینو ہے سٹو اینو, تو جو یوزر مینول تھا نا انہوں سٹ دیتا ہے سائڈ تے, تو خود ایویں شروع ہو گیا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے, الٹے سیدھے حل وہاون نال نتیجہ اے ہوندا ہے بھئی مشین بھی خراب ہو جاتی ہے, یہ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. اللہ نے فرمایا اے 5-6 فٹ دا جسم تے مشینری میں بنیندا پیاں, اے میری فیکٹری کا تیار شدہ ہے یہ 5-6 فٹ کا جسم. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے میں یوزر مینول بھی ساتھ بھیج رہا ہوں. اس کو اگر پراپر مستفید اس سے ہونا چاہتا ہے, استفادہ اس سے کرنا چاہتا ہے, اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کو کھول کے پڑھی میں اکھ کنجے چاواں, اس کو کھول کے پڑھنا کہ میں زبان کیسے ہلاؤں, اس کو کھول کے پڑھنا کہ دل میں عقیدہ اللہ کے بارے میں کیسا رکھوں, اس کو کھول کے پڑھنا اپنا رہبر محمد کو بناؤں یا کسی اور کو بناؤں, اس کو کھول کے پڑھنا صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھوں, اس کو کھول کے پڑھنا کہ موت کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, وہاں کے لیے میں کیا عمل تیار کروں. اس کو کھول کے پڑھنا جنت میں راستہ جانے کا کون سا ہے, یہ ایک ایک چیز پہ تیری رہنمائی کرے گی. تیری 5-6 فٹ کی مشینری تو اس سے پورا استفادہ کر سکے گا. اینو چھڑ دیتے ہوئی نا تے 2 ٹنگاں والا, 2 ہتھاں والا, 2 اکھیاں والا, 5-6 فٹ دے جسم والا, شکلن انسان ہو سی اصلاً جانور ہو سیا. تے وقت اتبع کہ میں اکساں اولائک کل انعام بل ہم اضل. ہاں اینو نہ چھڑیں. ٹھیک ہے جی. فرمایا لوگوں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں 2. پہلی ذمہ داری
قرآن پڑھ پڑھ کے سنا. اشاعت التوحید والے الحمدللہ یہی کام کرتے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں اور پھر قرآن کی تشریح کر کر کے میرا پیغمبر سنا. الحمدللہ یہ ہماری ہی وہ واحد جماعت ہے جس کے اندر یہ ٹرینڈ چلتا ہے. رجب شعبان رمضان کے اندر تقریباً پونے 2 ماہ پورے قرآن کا ایک خلاصہ سبقاً پڑھایا جاتا ہے. یہ الحمدللہ ہماری جماعت کا ایک امتیاز ہے. اور نقلیں تو بڑیاں ہو گئی ہیں جی، نقلیں تو بڑی کی ہیں لوگوں نے، لیکن وہ چیز نہیں ہے، نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مین منشور ہے ہی قرآن، اور ان لوگوں کا جنہوں نے نقل کی ہے ان کی اور کتابیں ہیں، انہوں نے اس کتاب کو ضرور ترجیح دینی ہوتی ہے. ہم اس کتاب کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ نے فوقیت عطا فرمائی ہے. اس واسطے اس جماعت دا لڑ چھوڑ سو تو نہیں ہے؟ اس جماعت کا ساتھ چھوڑ دو گے؟ ہاں یاد رکھو، مرتے مر جو اس جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اس کا نظریہ، اس کا موقف، اس کا طریقہ، ہاں کمزوری میں بیان کرنے والوں نے میرے اندر ہزاروں کمزوریاں خامیاں ہوں گی. میری کمزوری کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا بات کیا کی تھی. ٹھیک ہے؟ یہ تو نبی کی صفت ہے نا، کہ نبی سب سے پہلے اپنا آپ پیش کرتا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ سب سے پہلے کیا کہا لوگوں کو؟ قرآن بنو؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، اور دسو میں نو کہ میں آج تک تواڈے اندر 40 سال میں نے گزارے ہیں، مجھے تم نے کیسا پایا، غلط یا ٹھیک؟ تو سب نے آگے کیا کہا؟ جربنا لک مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا. سونیا اج تک تیرے اندر سانو ایک وال دے کروڑ میں حصے جتنا بھی عیب نظر نہیں آیا. یہ تو ہے نبی دی شان کہ وہ اپنی ذات میں ساری پھر سریکی میں آ گیا، اپنی ذات پیش کر سکتا ہے تو وہ تو نبی کر سکتا ہے نا. باقی میرے جے کمزور، میرے جے گناہگار تو انہوں مولوی ملے ویسن، حضرت صاحب بیٹھے ہیں، دیگر حضرات بیٹھے ہیں، انہاں جے لوگ تو انہوں مل سن تے اساڈے اندر لکھاں خامیاں بھی ہیں. خامیاں نو چھوڑ دیونا ہے تے اے جڑی اچھائی ہے نا اس نو پھڑ لینا ہے. انشاءاللہ کدیں بھی تہاڈا گھاٹا نہ ہو سی. ٹھیک ہے جی؟ اور ہم نے اپنی زندگی کو دو پہ لگا کے اللہ کے لیے ہم نے بات سیدھی کرنا سیکھا ہے اور کرتے ہیں الحمدللہ، کسی کی لاج نہیں رکھتے. ٹھیک ہے جی؟ ساتھ نہ چھوڑے سو جماعت دا، نہ چھوڑے سو نا. اے جڑی تہاڈی مسجد ہے نا، اتنے درس قرآن ہوندا کر سا نا ریگولر ڈیلی، ہفتے میں 1 دفعہ پھر بھی بہت ہے، سوموار. بس یہ جو آپ کے ہاں فیض چلتا ہے، چشمہ چلتا ہے نا، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، ضرور شرکت کریں. اب مجھے نہیں پتا آپ اسی لوکیشن کے ہیں یا باہر سے آئے ہیں، مجھے نہیں پتا. اگر آپ اسی لوکیشن کے ہیں تو آپ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. تو باہر والے ساتھی شوق رکھتے ہوں تو وہ بھی کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. پوچھنے واسطے لگے نا میں تعلق ہوئے تو لاہور تک لگے ہوئے ہیں. آپ سب کیا کہتے ہیں؟ سرگودا سے آئے بیٹھے ہیں آپ کے رشتے دار، سرگودا سے بھی آئے بیٹھے، محبت والے تو آئے بیٹھے ہیں سرگودا سے بھی. محبتیں ہوں تو کوئی فاصلے نہیں ہوتے، محبتیں نہ ہوں تو پھر نال علی گلی بہت دور لگتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن نال محبت کرنی ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اب فرمایا میرے پیغمبر ان لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنا، ان کو قرآن کی تفسیر اور تشریح اور توضیح اور تلویح اور وضاحت کر کے میرا پیغمبر قرآن ان کو سکھا. پھر فرمایا والحکمت، اے میرا پیغمبر ان کو اپنی سنت بھی سمجھا. اے نہیں بھئی قرآن کا لڑ پکڑا ہوا ہے اور سنت کی پرواہ کوئی نہیں ہے. مردوں کو دیکھو تو وہ سنت کو ذبح کر رہے ہیں، عورتوں کو دیکھو وہ بھی سنتیں ذبح کر رہی ہیں. اے توجہ، عورتیں بیٹھی ہیں نا، سن رہی ہیں نا، توجہ سے آپ بھی سنیں، سب کے لیے یہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے قرآن اٹھا لیا اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے داڑھی رکھنا، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ شادیاں سنت کے مطابق کریں، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جی فوتگیاں سنت کے مطابق بھگتائیں یا کاروبار سنت کے مطابق کریں یا اپنی خوشیاں سنت کے مطابق منائیں۔ اللہ کی قسم ہے ہمارے نبی نے بیت الخلا اور واش روم کی زندگی سے لے کر بیت اللہ کی زندگی تک ہر موڑ پہ سنت بیان کر کے بتا دیا۔ اور لوگوں سن لو، یہاں میرے محمد کا یہ طریقہ ہے، کوئی مر جائے تو میں محمد کا یہ طریقہ، کسی کی شادی ہو تو میں محمد کا یہ طریقہ، کسی کی خوشی ہو تو میں محمد کا یہ طریقہ۔ اتنی سنتیں، اتنا ہر موڑ پہ رہنمائی کی کہ اللہ نے اوپر سے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ او لوگو سن لو، میرے محمد کی سنت، میرے محمد کا طریقہ، میرے محمد کی تعلیم مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اعلان کر دیا تم نے ہر موڑ پہ میرے محمد کا طریقہ دیکھنا ہے، تم میرے پیغمبر کی نقل کرتے جاؤ، بخشش کے فیصلے میں اللہ آسمانوں سے کرتا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، حضرت مولانا مفتی عزیر صاحب۔ اللہ اکبر، توجہ جی۔ اب دیکھو سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے کتنا حسین بنایا ہے، اور واقعی ہے حسان بن ثابت کیا کہتا تھا، احسن منک لم تر قط واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ٹائم تھوڑا ہے، لیٹ تو نہیں ہو رہا جی؟ ہے جی؟ ہاں بس دو چند منٹ، تھوڑی سی چند منٹ۔ اللہ عائشہ اللہ نے مجھے بڑا حسین بنایا ہے، لیکن یاد رکھ دن قیامت کے اللہ مجھے اس سے بھی کئی گنا زیادہ حسن دے گا۔ کمال ہے، دعا کرو اللہ سانو دیدار کراوے نبی سونے دا، اور نہیں تو قیامت والے دن تو ہوئے۔ اگلی گالی سون بات، شوق ہے نا؟ فرمایا 3 قسم کے بندے میرا دیدار دن قیامت کے بھی نہیں کر سکیں گے۔ بتاؤں؟ تارک و سنتی، جو بندہ میری سنتوں کو چھوڑنے والا ہوگا وہ دن قیامت کے میرا دیدار نہیں کر سکے گا۔ اوے مواحدہ، تیرا تو ایمان ہے کہ دن قیامت کے رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی، ہے نا ایمان سب کا؟ تو جب یہ شوق ہے، یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ موقف ہے کہ رسول اللہ کی شفاعت ہوگی، اور رسول اللہ فرما رہا ہے جب میریاں سنتا چھوڑ دیتیاں تے میں تینوں دن قیامت دے دیدار اللہ مینوں تینوں نہیں کراون دیونا میرا، تے یاد رکھ جس نو محمد دا دیدار ہی نصیب نہ ہوئے اس نو شفاعت کتھوں نصیب ہو سی؟ فرمایا والحکمت، اے میرا پیغمبر ان لوگوں کو بتا دے اپنی سنت، اپنا طریقہ ان لوگوں کو بتا دے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اور پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو بندہ بھی میرے پیغمبر کی سنت پر عمل کر لے میں اللہ لکھ دوں گا اے میری ہر بات ماننے والا ہے، سیدھا جنت میں داخل کر دو۔ سادہ کیا حال ہے؟ شادی کارڈ، انویٹیشن کارڈ، تھوڑی سی اس معاملے پہ بات ہونی چاہیے نا جی، ہماری جو عملی زندگی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ٹارگٹ کرنا چاہیے نا۔ پتہ تو ہم کیا کرتے ہیں، شادی کارڈ پہ لکھا ہوتا ہے حدیث یا الحدیث، نیچے لکھا ہوتا ہے النکاح من سنتی
اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اے پڑھتے رہتے ہو نا حدیث، لکھویندے بھی بڑے شوق نال آ نا اساں، اتنے لکھایا ان نکاح من سنتی، نکاح میں محمد دی سنت تے کرنا ہندوؤں تے کنجراں دے طریقے تے، ایسے نا ہے، ادھر سے بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، شادی کارڈ پہ ان نکاح من سنتی، یہ محمد کی سنت ہے نکاح، کرتا تو اس کو ان کے نقل پر ہے جو گائے کے پیشاب کو بھی اپنے لیے متبرک سمجھتے ہیں، تو ان کی نقل کرتے ہوئے شادی نکاح کرتا ہے اور کہتا اپنے آپ کو بڑا تو سنی دیوبندی اشاعتی ہے۔ کمال کی بات ہے، اللہ کرے آپ کے ہاں یہ رواج نہ ہو، میں تو اکثر مقامات پہ جاتا ہوں تو یہ بات کہتا رہتا ہوں، اللہ کرے نہ ہو آپ کے ہاں رواج۔ بیٹی کی شادی کرنے لگا، ماں، عورتیں بھی سن رہی ہیں توجہ کریں، آپ بھی توجہ کرو، یہ ہمارے ہی گھروں میں ہوتا ہے، بیٹی کی شادی کرنے لگے والدین، بیٹی کو 3-4 دن پہلے مائیاں بٹھا دیا پیلے رنگ کا سوٹ پہنا کر، تو ہاں تو رسم کوئی نہیں نا، اللہ کرے نہ ہوئے تو سن لے، یہ رسم خدیجۃ الکبریٰ نے اپنائی تھی، حفصہ نے، ام حبیبہ نے، سودا نے، عائشہ صدیقہ نے، چلو یار محمد کی لخت جگر فاطمہ نے، اور کس کا طریقہ ہے جس کے نقل پہ اپنی بیٹی کو مائیاں بٹھاتے ہو والدین؟ یقیناً تم کہو گے انڈیا دی فلم چ ڈٹھا ہے بھائیو، میری ماں بہنوں اللہ کا واسطہ ہے کچھ تو ہوش کرو، بیٹی کو رخصت کرتے وقت تمہیں چاہیے تھا اس کو اعلیٰ اخلاق سکھاتی، تو رخصت کرتے وقت یہودیوں اور ہندوؤں کا غلام بنا کے رخصت کر رہی ہے اپنے گھر سے، کیا درس دے رہے ہو؟ میں پتر اسے طریقے کامیابی ہے میری بیٹی، اساں بھی انہی یار کیتا ہے تے تو پوری زندگی ہندو موتر پیون والی قوم دے پیچھے چل دی رہا ہے، پریشان نہیں ہونا، یہ میری آپ کی ضرورت ہے، قرآن و سنت، اشاعت التوحید تے گل مکدی نہیں، وہ سنت بھی نال ہے نا گنال، اس واسطے یہ سوچا کرو، جب شادیوں کے موقع پہ بیٹی کو بٹھاتے ہو مائیاں، اس وقت سوچا کرو میں بیٹی کو کیا دے رہا ہوں، بیٹی کے گلے میں کس چیز کا توق ڈال رہا ہوں۔ ماں 500-600 کا قرآن خرید کے بھی جہیز میں رکھ دیتی ہے، ساتھ 20,000 کی LED بھی رکھ دیتی ہے، لیکن ساتھ مائیاں بٹھا کے بچی کو کہتی ہے یہ قرآن صرف دکھانے کے لیے ہے، ہاں اے جیری شے میں تینوں پہندی پئی آنا، اے تینوں LED چو مل سی، ریسیور لگوا لینا، کیبل کنیکشن لگوا دینا، انٹرنیٹ آن کروا لینا، اور پورا دن بس کوئی کنجر دیکھ دے رہنا۔ کس چیز کی تربیت ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر کی ذمہ داری تھی والحکمت، اپنی سنت تمہیں سکھائے، ایمانداری سے بتاؤ نبی نے سنت سکھائی کہ نہیں؟ ہر موڑ پہ نبی نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ اچھا ایک اور بات کا جواب دو ذرا توجہ سے بات سن کے جواب دینا، رسول اللہ افضل یا گائے کا موتر پینے والے افضل؟ سادہ سی بات ہے، رسول اللہ افضل نا، رسول اللہ افضل تے وت ہیرو رسول اللہ نو بناونا چاہیے یا گاں دے موتر پیون والا نو بناونا چاہیے؟ اور مسلمان مرد و عورت تمہیں کیا ہو گیا؟ تم نے اس شخصیت کو ہیرو نہ بنایا جو صرف چہرہ اوپر کرے تو اللہ قبلے تبدیل کر دے، جو صرف زبان ہلائے تو اللہ قسمیں کھائے وکیل ہی یا ربے، جو زلفیں ہلائے تو اللہ کہے واللیل اذا یغشا واللیل اذا سجا، جو چہرہ پھیرے تو اللہ کہے والضحیٰ، جو چلنے لگے تو اللہ کہے وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، اور سونیا تیرے ہر آمن والے قدم دی خیر ہوئے، اور تو اس بندے کو ہیرو نہیں بناتا جس کے لیے اللہ کہتا ہے
اور جن ماں دعاواں کریں دی نا پتر شالا خیر ہووی میں عرشاں تو با کیا دا لامرو کا اور سونے تینوں ذرہ برابر بھی تکلیف نہ آوے شالا زندگی دا دھاگا لمبا ہووی شالا تیری عمر لمبی ہو میرا محمد اور اس شخصیت کو جو اپنا لعاب کڑوے کنویں میں ڈال دے سارا کنویں میٹھا ہو جائے جو اپنا لعاب علی کی آنکھوں پہ لگا دے علی کی آنکھوں کی بیماری ٹھیک ہو جائے جو اپنا لعاب صدیق کی ایڑی پہ لگا دے سانپ کا زہر ختم ہو جائے اور اس کو تو چھوڑ کر کافروں کو جن کو ہے میں کیا ان کے لیے لفظ میں نہیں کہہ سکتا لیکن محمد کے تقابل میں مجبوراً کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ان کی نسل بھی نہیں ہے پتہ بھئی ہے نسل کون سی ہے ان کے باپوں کا پتہ نہیں ہے تو ان کو اپنا ہیرو بناتا ہے اور میری ماں میری بہن تو ان ایکٹرسوں کو ان اداکاراؤں کو اپنا ہیرو سمجھتی ہے جنہاں دا کوئی پتہ نہیں نسل کے رہی ہے انہاں دا پیو کے رہا ہے انہاں دی نسل کے رہی ہے انہوں نے ہیرو سمجھیں تے محمد انہوں چھوڑ دیتا ہی یہ ہمارے لیے بڑی فکر کی بات ہے ہم سمجھتے ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہے نا پڑھا لکھا ہے پر اس کے لیے تو کوئی پابندی ہی کوئی نہیں ہے نہ میری بھائی نہ میری بہن نہ میری ماں توجہ کر یہ زندگی ہے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر جو بھی اگر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے نا وہ یوں سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کی جیل میں قید ہے بس جس طرح قیدی مجبور ہوتا ہے سپرڈنٹ آف جیل آرڈر کرے گا تو کھانا دو ان کو رہا کرو یوں کرو وہ کرو آرڈر کرے گا نا سپرڈنٹ آف جیل تو پھر بندے کو کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے میرے نبی نے فرمایا مومن پوری زندگی اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا غلام سمجھتا ہے وجنت الکافر تے کافر یہ جو لوگ ہوندے جنہاں دی اتھے مرضی چل دی ہے وہ کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے حالانکہ شیطان کے غلام ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے غلام نہیں بننا چاہتے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے فرمایا دنیا میں کافر تو اپنی مرضی کے ساتھ گزار سکتا ہے زندگی مومن اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتا یار ہم کہتے ہیں جی خوشیاں ہی نہ منائیں پھر ہم کہتے ہیں نا لوگ نوجوان لڑکے کی شادی ہو رہی ہو تو اے جی میرا وارہ آیا تھے تو سہے پابندیاں لا دیتیاں کیا تیرا وارہ آیا تھا تے کلمہ محمد نہیں پڑھیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تیرے لیے ضروری نہیں ہے ماننا نعوذ باللہ یا تو پھر انکار کر دے تو جہنم کی موت مر اگر اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے تو میرے بھائی تمہیں یہ پھندا یہ پٹا غلامی کا رسول اللہ اور اللہ کی غلامی کا یہ ڈالنا پڑے گا ٹھیک ہے جی یہ ذرا ہوندی نجی گلاں نجی اے نچلے لیول دیاں جیڑیاں ساری عملی زندگی دیاں معاشرتی گلاں انہاں دی بڑی اشد ضرورت ہے اساں صرف خوش ودیاں بھئی اساں اشاعت التوحید دے بندیاں تے ساری ہر شے معاف ہے جی نہ نماز پڑھنی ہے تے گرمیاں دے روزے اساں جی مزدوری کراں جے روزے رکھاں جی یہ ہوتا ہے او جی کیا کریں جی یہاں سے فنڈ مل رہا ہے پتہ ہے بھئی 20,000 کا فنڈ مل رہا ہے ساتھ 2,000 ایکسٹرا دینا پڑے گا سود او کی کراں جی وہ بختے مار بجا او اللہ کے بندے جنگل کے کتے اور خنزیر کو اللہ بھوکا نہیں مرنے دیتا تو اللہ کا کلمہ پڑے گا اللہ تجھے بھوکا مار دے گا او اللہ نال ایمان ہی کوئی نہیں آ پتہ ہی نہیں ہو بینک سے لون لے رہا ہے اے نہ سمجھایا کہ میں نو حضرت صاحب آکے بھئی یہ گلاں کریں اللہ دی قسم انہیں میں نو نہیں آکھیا اے میں تو انہوں دساں بھئی میں نماز پڑھائیے تے میں اتھے دعا منگیے یا اللہ یہی گلاں دی لوڑ ہوئے اوہ گلاں میں تو کراویں اللہ دی قسم ہے یہی دعا کی تھی عشاء دی نماز پڑھائیے یہی دعا کی تھی یا اللہ یہی گلاں دی ضرورت ہوئے نا اتھے میرے تو اوہ گلاں کراویں ہو سکتا ہے توارے ایک گالی نہ ہوئے گناہ والی میں نو اچھا گمان رکھنا چاہیے لیکن وات بھی دسنا ہے متوں نہیں لگے ونجو ہو سکتا ہے چلے جاؤ ادھر گناہ والے طرف تو اس لیے پھر بھی بتانا ہے تو اللہ نہ کرے اگر پائی جاتی ہو تو اس کا سد باب یہاں سے نہیں ہوگا تو بازار میں ہوگا گلہ لمبیاں تو نہیں ہو گئی ہیں کتنا 57 منٹ بس جی اچھا ٹھیک ہے جی 60 پورے کر رہے وہاں بس سے کراؤں ٹھیک ہے کرتے ہیں جی رسم و رواج تھے
सारा जड़ा ना ये लोग लाना पैना ताकि जड़ा अच्छा थोड़ा और मिसाला लावा, तड़का लावा, साड़ी ना जाए ना कोई। अच्छा जी, अब देखो जी, शादियों का मौका हो ना, तो कई बंदों की आदत होती है, साड़ी मियाँ वाली आदत है, हो सकता तुम्हारे को ना होए, बहरहाल आदत होती है कई बंदों की, हैं मुझे पूछा सही तरीके से नहीं है, मैनू कार्ड आप देवन क्यों नहीं आया, मैं नहीं आंदा। यहाँ भी होता है, कभी कभी होता है ना, तो करें उन जेरा तो ज्यादा एतमाद होवे, करते वही हैं जिनके साथ ज्यादा रिलेशन, ज्यादा ताल्लुक हो ना, वही बंदे यूं करते हैं, मैं नहीं आता, मुझे पूछा ठीक तरीके से नहीं है, खुद कॉल क्यों नहीं की भाई है? तो ये बंदा नू सज्जन नहीं समझना चाहिए। हाँ ये तो जो आपकी खुशी पर खुश नहीं होता वो क्या सजन है। जिसको आपका दुख दुख ना लगे, आपके दुख के मौके पर भी वो पीठ फेर के चला जाए, वो आपका सजन कोई नहीं है, वो उतले कागजी कार्रवाई चे बस। इस वास्ते हम क्या करते हैं, फिर चलो अपने मौजू पे आओ, हम क्या करते हैं, ये जब बंदा इस जैसा कोई बंदा हो ना जो नाराज हो गया हो खामखा पे, या कोई मसला खड़ा कर दिया, फलां को पूछा ना तो मैं नहीं आऊँगा, तो ये दावतनामा पहले पहुँचे पे मैं नहीं आंदा जी। फिर क्या होता है, जिनका प्रोग्राम होता है ना शादी वगैरह का, खुशी का कोई मौका होता है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये उसके पास बंदे भेजते हैं, भाई मेहरबानी करो खान जी, मलिक जी, चौधरी जी, राणा जी, फलां जी होता है ना, भाई ओ जी मेहरबानी करो जी, ये सारी खुशी भंग ना पाओ। अच्छा तवज्जो से सुनो ज़रा यार, तवज्जो से, मुझे आपने खुद कहा है 4 मिनट और लगाओ, मैं सुर छोड़ देती इस वास्ते, भाई ये सारियाँ ज़रूरत दी गलियाँ यार समझाओ लोगों को, ठीक है। मकसद तूती अच्छी होवे तो सुर बंदा सुनाए, ये मकसद होवे तो फायदा कोई नहीं थींदा। मकसद ये होना चाहिए जेरी गल मैं आख रहा अल्लाह करे समझ आए तो अमल करा, ठीक है जी। अच्छा क्या होता है जी, जो बंदा रुस्सा बैठा है ना, नाराज बैठा है, अब उसके पास बंदे टोरो, बंदे भेजो, भाई ए जी मेहरबानी करो जी, मेहरबानी करो जी, सारी हमारी खुशी में भंग ना डालो, ख़राब ना करो हमारी खुशी में। वो उल्टा आकड़ जाते हैं, मैं नहीं मानता है। फिर क्या होता है, जिन वो दूल्हा या दुल्हन, बच्ची की शादी हो या बच्चे की शादी हो, दूल्हा या दुल्हन का बाप जो होता है ना, सफ़ेद दाढ़ी के साथ बेचारा चला जाता है उसके दरवाजे पे, यार मेहरबानी कर, यार मेरी धी दा फंक्शन है, यार मेरे पुत्र दा प्रोग्राम है, ते मेहरबानी कर, मैं हाथ जोड़ना ते माजरत करेंदा। ये करते हैं ना, कभी ये भी सोचा करो भाई जिस तरह इसके पास चल के गए हो कि यार वो नाराज़ ना हो जाए, कभी ये भी सोचा करो खुशी के मौके पर मोहम्मद की सुन्नत रोती हुई तुम्हारे घर से चली जाती है, तुम कहते हो, हम कहते हैं भाई सुन्नत दी खैर है, असा रिश्तेदारों को हमने राज़ी करना है, हाँ डेक भी बजाना है तो डांस भी करना है, हाँ तो फिर मज़े की बात और देखो ना, सोने पे सुहागा। आखिर ते मैं कर की गल करे सा ते चंगी कर की गल हो सी, वह बर्दाश्त ही करे तो इंशाअल्लाह वाल के तुसा ना सर वैसो मैनू डेक चला के डांस करना, और फिर पर्दे का प्रॉपर सिस्टम कोई नहीं है, ख़ानदान के लड़के नौजवान अंदर आ रहे हैं, और इस चौधरी साहब, मलिक साहब, खान साहब, शाह साहब, राणा साहब, मियाँ साहब, इसकी बेटियां सर पे दुपट्टा नहीं, दुपट्टा कोई नहीं, और डांस कर रही हैं, और ख़ानदान के नौजवान लड़के खड़े देख रहे हैं, और ये तुर्रा गैरत वाला काट के बैठे पे बड़ी गैरत वाला। ये कैसी अजीब सी सोच है, ये क्या है, ये ज़मीर मर गए हमारे। इल्ताफ़ हुसैन हाली नहीं, गालिब मुझे यूँ है कि उसी ने कहा था, वो जो चंद बेपर्द नज़र आई मुझको, वो जो बेपर्द नज़र आई चंद बीबियाँ, वो कहता है इल्ताफ़ हुसैन हाली था, अकबर इलाहाबादी, ज़बरदस्त, कि मुझे जो चंद बीबियाँ नज़र आई ना बेपर्द नज़र आई, एकड़ की गल ने ज़रा ते पचावनी है, अल्लाह दा वास्ते मैं किसी हिक नो टारगेट नहीं पे करदा, मैं आदा या अल्लाह मैनू भी इन्हां खबासतां तो बचाए ते तुसां सारां नू बचाए, और सारे घरां दे अंदर अल्लाह हया पैदा करे। तो अकबर इलाहाबादी क्या कहते हैं, वो जो चंद मुझे वो नज़र आई बेपर्द चंद बीबियाँ,
اور یہ مجھے بے پرد نظر آئی نا چند بیویاں تو میں حیران ہو گیا. میں نے اس سے پوچھا بھائی بتاؤ تمہارا پردہ کہاں ہے؟ انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے سروں سے اتر کے مرد کی عقل پہ آ گیا ہے. ایک بار الہ آبادی ایک میسج دے گیا، میسج دے کے مسلمانوں کے ضمیر جھنجھوڑ کے گیا ہے. کہتا ہے میں نے عورتوں سے پوچھا تمہارا پردہ کدھر گیا؟ عورتوں نے کہا ہم سے کیا پوچھتے ہو، ہمارے سروں سے بعد میں اترا، مرد کی عقل پہ پہلے آ گیا تھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے پہلے مرد بے حیا ہوتا ہے نا، مرد کی غیرت ختم ہوتی ہے نا، تو پھر عورتوں کے حیا کے جنازے نکل جاتے ہیں. ہاں مرد کو پرواہ کوئی نہ ہو، میری بیوی لباس کیسا پہن رہی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر جو عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. یا رسول ہاں کیسے ننگی؟ علماء نے لکھا ہے کہ یا تو وہ اتنا باریک لباس پہنیں گی جس سے جسم چھلکے گا، جسم نظر آئے گا. اگر کچھ یہ نہ پہنا نا انہوں نے تو پھر ہوگا تو ذرا تھک اور موٹا، لیکن اتنا فٹ ہوگا نا کہ سارے اعضاء وضع قطع نظر آ رہی ہوگی. اللہ کی قسم یہ بات کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ جب بیٹی اس قسم کا لباس پہن کے اپنے باپ کے سامنے آتی ہے اور باپ بیچارہ شرم کی وجہ سے آنکھ جھکا لیتا ہے کہ میری بیٹی کے جسم پہ میری نظر نہ پڑے، اللہ کی قسم اس وقت زمین کیوں نہیں پھٹ جاتی، وہ لڑکی زمین میں کیوں نہیں دھس جاتی جس کی وجہ سے باپ شرم کر رہا ہے. بہن، بیوی، ماں، ہمیں اس بات کا خود خیال رکھنا ہوگا. گھر سوگا رکھ تے چور کینو نہ سڈ. یہ سنی انہوں نے کہاوت، گھر سوگا رکھ تے چور کینو نہ سڈ. اپنے آپ کو ایکٹیو رکھ اور حیا پیدا کر، غیرت کے قوانین اپنے گھر پہ اپلائی کر، پردہ کرا. پردہ ہی وہ چیز ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفنا، اس سے پتہ چلتا ہے یہ مسلمان کی بیٹی جا رہی ہے. فلا یؤذینا، اور کوئی ظالم بدبخت پردہ دار عورت کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اس لیے بھائیو کڑوی باتیں ضرور ہیں، لیکن مجھے آپ کو ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا بھائی کہیں ہماری یہ ویک پوائنٹ تو نہیں ہے، کہیں ہمارا یہ کمزور پوائنٹ تو نہیں ہے. گھروں میں حیا پیدا کرو، یہ میرے محمد کی سنت میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اِلَّمْ تَسْتَحْيِ. تو سن کیسے بات شروع کر دی تقریر. اِلَّمْ تَسْتَحْيِ فَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس وقت حیا فوت ہو جائے، حیا مٹ جائے، حیا ختم ہو جائے، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، پھر ساری حدیں ختم ہو جاتی ہیں، پھر جو مرضیاں کرتا رہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی. یہی وہ حیا ہے جس حیا کی وجہ سے ماں کا مقام اللہ نے بلند کر دیا، اور بندے کے ذہن میں ماں کا مقام ہے، بہن کا مقام ہے، بیٹی کا مقام ہے، بیوی کا اپنا ایک شان ہے نا. بیوی کا اپنا ایک شان ہے کیونکہ زندگی تو ساتھی ہے نا. ہاں لیکن اس واسطے بھی حیا ضروری ہے، مرد واسطے ضروری ہے. اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ، توجہ کر، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ یغضوا من ابصارہم. سونے میرے پیغمبر ان لوگوں کے، ان جو تیری امت کے مرد ہیں نا، ان کو کہہ دے اپنی نظریں نیچی رکھا کرو، اپنی نظریں نیچی رکھا کرو. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ،
تے اپنی امت کی عورتوں کو علیحدہ مخاطب کر، اور میرے پیغمبر ان سے کہہ دے عورتوں تم بھی نظریں نیچی رکھا کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ نظریں نیچے رکھی۔ کیسے نیچے رکھی؟ ہم نے بھی اور ہماری گھر والیوں نے بھی، گھر کی عورتوں نے بھی کیا کیا؟ LED ٹیلی ویژن کنیکشن لگوایا نا کیبل وغیرہ کا، وہ لگا کے اتنے ڈرامہ دے دے بیٹھے ہاں تے مرد دی نظر ہے ایکٹرس تے بیوی دی نظر ہے ایکٹر تے۔ یہ سمجھیں بھی میں ایکٹرس دے دے بیٹھا، بات سمجھو ذرا، یہ کہتا ہے میں ایکٹرس دیکھ رہا ہوں میری بیوی بڑی پاک ہے، وہ ایکٹر نہیں دیکھ رہی۔ اس کو یہ نہیں پتا جس طرح میرے جذبات ہیں وہ بھی بندہ ہے، اس کے بھی جذبات ہیں۔ جس طرح میں نے گھر یہ کیبل کنیکشن لگوا کے LED لگوا کے نا غیرت کا جنازہ نکالا ہے، یار میری بیوی دیکھ دل چو غیرت والا جنازہ اڑ گیا ہے۔ نال بلھا کے، نال بٹھا کے، ساتھ بٹھا کے جب خامد اپنی بیوی کو کنجر دکھاتا ہے اس وقت مر کیوں نہیں جاتا؟ کئی گھرانے تو ایسے بھی ہوں گے کہ ابا اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈرامے اور فلمیں موویاں دیکھتا ہے، خامد موبائل پہ فیس بک وہ سلائیڈ کر رہا ہے، پیج سلائیڈ کر رہا ہے اور پوسٹیں دکھا رہا ہے، اپنی ساتھ بیوی لیٹی ہوئی اس کو بھی دکھا رہا ہے۔ اب تو ہی ذرا اپنے ایمان تازہ کر۔ بھائیو ان چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہے، ہم ان پر توجہ کریں۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، پر ہدایت تاں مل دیے جو اللہ شروع چاکہ ہے ہدل للمتقین۔ دل چ ڈر ہو سیا نا تے دل چ حیا ہو سیا، دل میں خوف خدا ہوگا تو اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے سے ہدایت دے گا۔ جو رٹا لائی رکھے نا قرآن 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 تے دے دا ڈرامے کنجران دے رے ڈرامے۔ اچھا پھر ایک اور بات بھی یاد، باتیں بہت یاد آ رہی ہیں، یہ انہیں کوئی سوٹا نہ چاہ گئے نا میرے سے ڈر بھی۔ اچھا یہ اب آج کل ایک اور ٹرینڈ بھی چلا ہوا ہے، کچھ عرصے سے ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے، دیندار طبقہ نا، دیندار طبقہ یہ کہتا ہے اور تغرل ڈرامہ ڈٹھا کرو، کہتے ہیں نا، اور تغرل ڈرامہ دیکھا کرو، اس نال اس کے ساتھ جہاد کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ سنا ہوگا کبھی، سنے ہیں نا؟ ہاں دیکھ نہیں بولنا تو سون اور میں چپ کر جاؤں تو سا نہیں ڈسنا ہوں میں چپ کرنا پوسی۔ بہرحال جیری گل آئی ہے بلامنی نہیں چاہی دی، میں چھکی رکھنا نہیں چاہتا۔ توجہ کر، کیا کہتے ہیں؟ اور تغرل ڈرامہ دیکھو، اس سے جہاد کا شوق پیدا ہوتا ہے، اپنی ہسٹری یاد آتی ہے، تاریخ سے بندہ واقف ہوتا ہے، واہ بھائی واہ ہمارے بڑے ایسے تھے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایمانداری سے میں یہ کہتا ہوں، یہ بات کہتے ہوئے بندے کو غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتا، شرم نہیں آتا۔ اللہ کا قرآن مٹ گیا، توجہ کر، قرآن مٹ گیا، محمد کی سنت اور حدیث مٹ گئی، مسجدیں شہید ہو گئیں، علماء قتل ہو گئے، دین کا نام و نشان نہیں رہا۔ اب ہم نے دین کنجروں سے سیکھنا ہے، ڈراموں سے دین سیکھنا ہے۔ ایکٹر کون ہوتے ہیں؟ تو میں نے اس کو پہلے تعبیر کر دیا، اب آپ تعبیر کر رہے ہیں، ان سے دین سیکھا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے سب سے بد کردار یا غلط لوز کریکٹر بندے، ان کو وہ ایکٹر ایکٹرس ہی ہوتے ہیں۔ انہاں پہلے دین دا جنازہ کڑے ہویا تے تینوں کے دین سکھاونا ہونا۔ اللہ کا واسطہ ہے ایمانی غیرت پیدا کر، اب ناراض نہیں ہونا، یہ بات میں نے پہلے ہی کرنی تھی، آپ اقرار نہ بھی کرتے تو وہ گل ہے جی، میں سیاسی گل ہے جی، ہے تو سیاسی گل۔ اجے 2018 دا الیکشن تھی پہ آئی تے کمپین چل رہی تھی 2018 کے الیکشن کی، بڑے پیک پہ تھی، اور وہ سارا آپ کو پتہ ہے دھرنے شرنے اور سب کچھ تھا، تو بڑا ایک بزرگ ادھر بھی بیٹھا تھا، مجھے ایک دفعہ ملا بزرگ، تو میں کہا جی کیا منگ دے ہو جی انہاں کو لو؟
اور سے کہ واہ شاہ جی واہ، آپ کو کیا پتہ ہے، عمران خان کی تقریر کبھی سنی ہے آپ نے؟ میں کہا کیوں؟ پوری تقریر میں وہ قرآن پڑھتا ہے۔ یہ کلام آدمی میں اس کو ہیٹ نہیں، تو بابا بھی کہتے ہیں بھائی وہ قرآن پڑھتے ہیں، اے کنجر قرآن پڑھن اچھی گل، اللہ انہوں نے پڑھن دی توفیق دے وے، پر یاد رکھ تینوں ہدایت کنجران دے پڑھن نال نہیں تھیونی، تینوں ہدایت تھیونی ہے مسجد چو جیرا قرآن پڑھا ویسی۔ ہاں گلاں بڑیاں کڑویاں ہو گئی ہیں، تے کچھ سریکی تے کوئی اردو کوئی انگلش مکس کر کے میں نے چند باتیں کی ہیں۔ کسی کے دل کو اگر قرآن و سنت کی بات ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ تو اٹل بات ہے نا، اس پہ تو کوئی معذرت ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو ڈنکی دی چوٹ تے مسئلہ ہے، تے باقی میں نے کوئی پرسنلی کوئی ایسی بات کی ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، اس کی میں معذرت کروں گا، اس کی میں معذرت کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا اللہ بھی ہمیں معاف کر دے، یہ جو ہم نے تھوڑا سا ہنسی وغیرہ بھی کر لی ہے، شوگر لگ گیا ہے، بہرحال سر جی کو رشتہ دے پاوالی دے بارے کرو گے جی رشتے پاوال جڑے تھی دے پہ نا آج کل معاشرے میں رشتے پامال ہو رہے ہیں، رشتے پاما اس کے بارے میں تھوڑی این ہے جی تمہاری گل بڑی قابل قدر ہے، لیکن سوا گھنٹہ ہو گیا نا، ہاں سوا گھنٹہ ہو گیا ہے تے ان کوئی گل نہیں سر جی یار موقع سے نہ کرو، میں تو کل بھی 2-3 بیان کیتے ہیں، آج تو دوسرا بیان ہے، میں بھی بڑا تھکا، میں انشاءاللہ زندگی رہی حضرت صاحب ایک پروگرام وقت بناونا ہے، ٹھیک ہے، تے سارے ساتھی سارے جمع ہون، اس وقت انشاءاللہ صرف معاشرتی سارے جرا اپنا معاشرتی سسٹم ہے نا، والدین چچا ماما رشتہ دار بہن بھائی بیٹی وغیرہ انہاں جا محلے دار اڑوسی پڑوسی اس حقوق تے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کرساں، اللہ تعالیٰ اج دی حاضری قبول فرما۔ جی بالکل بالکل، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم اصلح لنا فی دیننا ودنیانا واہلنا ومالنا، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے میرے مولا، ہم تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرا قرآن سنا کے تیرے سامنے ہاتھ بلند کر کے درخواست کرتے ہیں، مولا ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم نے آج تک جان بوجھ کے جتنے گناہ کیے یا بھولے سے کوئی گناہ ہو گئے، میرے مولا سب کی ہم معافی مانگتے ہیں، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما، یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا۔ یا اللہ آج کی اس پروگرام کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں قرآن و سنت کے مطابق ان پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اور جو ہم نے ضمناً اضافی باتیں کی ہیں ان میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو مولا اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر دین پیدا فرما۔ میرے مولا ہمارا تجربہ ہے، گھر کی عورت نیک ہو تو پورا گھرانہ سدھر جاتا ہے، اور گھر کی عورت اللہ نہ کرے کمزور ہو تو پورا گھرانہ بگڑ جاتا ہے۔ مولا تیرے دروازے پہ بیٹھ کے درخواست کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں دین پیدا فرما، ہماری خواتین میں دین پیدا فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں دین پیدا فرما، ہمیں دین کی محبت نصیب فرما، قرآن سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، علماء کی محبت نصیب فرما، حق والوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی، حق والوں کے ساتھ چلنے کی، حق والوں کے ساتھ مر مٹنے کی توفیق نصیب فرما، حق کا جھنڈا بلند کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے گلے میں ایک ناسور کی طرح رسم و رواج ہمارے گلے میں پڑ چکے ہیں، مولا ان سے تو ہی ہمیں نکال سکتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ یہ جتنے بھی غلط رسم و رواج ہیں ان سب سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما،
مولا ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما، یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کا اپنے غیبی خزانے سے انتظام فرما، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ دنیا آخرت کی آسانیاں نصیب فرما، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے معاف کرتے ہوئے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔